آپ کے بے حد اصرار پر ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. ایسے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں, میں آپ کے ساتھ نہیں, میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں اور اللہ کے فضل سے دل و جان سے ساتھ ہوں. ہاں, کل تک آپ اسی طرح کاف لیگ کے ساتھ تھی اور آج کاف لیگ ہمارے ساتھ ہے. میرا کل ان کے ساتھ ہونا پھر آج کام آ گیا نا. آپ کہنا چاہ رہی ہے کہ چودھری آپ کی وجہ سے آئے ہیں؟ ہاں تو اور کی لوڈ شیڈنگ تو آگ کے گجراتوں اسلام آباد گئے, یا انہوں نے کبھی قریب سے یوسف رضا گیلانی نہیں دیکھا تھا. ہمارے ہمسائے جو ہیں چودھری صاحب, ہمسائے سیال کوٹ اور گجرات بالکل ساتھ ساتھ ہی ہیں نا. میں نے تو کئی دفعہ دیوار پہ چڑھ کے دیکھا کہ چودھری صاحب کر ہیں کہ نہیں. اکثر کر ہی ہوتے تھے, کبھی پودوں کو پانی لگا رہے ہیں, کبھی ککڑوں کو دانا ڈال رہے ہیں. میں نے کہا چودھری صاحب آپ اتنے بڑے پولیٹیشین ہیں, چلیں اسلام آباد چل کے ہماری حکومت میں شامل ہوں. اتنے بزرگ بندے کا گھر میں فارغ رہنا اچھا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب ایک بات تو بتائیں, آپ مسکراتی کیوں نہیں ہیں؟ بس جنید صاحب یہ وزارت اطلاعات نے میری مسکراہٹیں چھین لی ہیں, ورنہ عمر تو میری ہنسنے کھیلنے کی ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں جی, دو ہی تو سمارٹ سی لڑکی ہیں پیپلز پارٹی میں, ایک ہنر بانی کھار اور ایک میں. ڈاکٹر صاحب ہنا کی تو بات سمجھ آتی ہے, آپ کی سمارٹنیس سمجھ سے باہر ہے. اصل میں جنید صاحب اس نے مجھ سے 2 دن پہلے ڈائٹنگ شروع کر دی تھی. اگر میں انٹرویو دینے 2 دن بعد آتی نا تو آپ کو اتنی ہنسی نہ آتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے آپ یہ فرمائیں کہ یہ وزارت خارجہ اتنی اہم وزارت ہے اور اتنی کم عمر وزیر کے سپرد کر دی ہے آپ نے. دیکھیں جی جنید صاحب, یہ وزارت خارجہ اور وزارت اطلاعات یہ دونوں اہم وزارتیں ہیں اور ہمیشہ سینئر لوگوں کے پاس ہوتی تھی. ہماری اس حکومت نے اس دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ دونوں اہم وزارتیں کم عمر لڑکیوں کو دی ہیں. ہاں وہ میری ہم عمر ہیں. کیا؟ صرف 4 دن کا فرق ہے. وہ جمعے والے دن پیدا ہوئی تھی, میں منگل والے دن پیدا ہوئی. چونکہ عمران خان بار بار نعرہ لگاتا ہے نا کہ ینگسٹر کو آگے لے کے آؤں گا, یہ ملک ینگسٹر ہی چلا سکتے ہیں. تو ہماری حکومت نے سوچا کہ ہم بھی ینگسٹرز کو آگے لے کے آئیں. عمران خان کلا کوئی ینگسٹر دتایا لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ اعتراف کر لینا کہ عمران کو فیس کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. کس لیے مشکل ہو رہا ہے؟ وہ کون سا محمد علی کے لیے ہے؟ جس چیز کے ساتھ وہ ساری زندگی شاٹیں مارتا رہا ہے وہ بنتی ہمارے شہر میں. نہیں ایڈا وڈا کرکٹر, وہ تو بیٹ دے نال گیند کٹتا سی تو میں بیٹ پھڑ کے بندہ کٹ چھڑ. بس ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ کام ادھر ذوالفقار مرزا صاحب نے بھی سنبھال لیا ہوا ہے. بس جنید صاحب, میری اور ذوالفقار مرزا کی قسمت ہی ایک جیسی ہے. بڑا نرم بیان بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو تیز ہو جاتا ہے. ہمارے تو بیانوں سے لوگ آلو بھی جھیل لیتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, مرزا صاحب کے بیان تو خیر بہت سخت ہوتے ہیں, آپ کے اب اتنے سخت نہیں رہے. بس جنید صاحب وزارت اطلاعات میں آ کے میں نے تو چپ ہی وٹ لی ہے. ہاتھی بن لی ہیں میں نے تو. دیکھ لو میں تو چادر سے ہاتھی نہیں نکالتی, کہیں میرے منہ سے کسونی نہ نکل جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسے بیانات سے آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے. الیکشن سر پہ ہیں, ساری پارٹیاں تیاری کر رہی ہیں, آپ نے الیکشن کی کیا تیاری کی ہے؟ میں نے 2 سوٹ سلوائے ہیں اور ساتھ میچنگ میں جوتی بھی لی ہے. ڈاکٹر صاحب میں الیکشن کی تیاری پوچھ رہا ہوں. اچھا, میں نے سمجھا شاید عید کی تیاری کی بات کر رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پبلک ریلیف کا کام کر رہی ہیں, آپ کو پلان کر رہے ہیں, جیسے اب رمضان آنے والا ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے آپ نے, کیا ریلیف دیں گی پبلک کو؟ ہائے ہم نے کیا ریلیف دینی ہے, روزہ گھنٹہ پہلے کھلوا دیا کرو. یا روزوں کو گرمیوں سے کھینچ کے سردیوں میں لے جائیں. تو کرنے والی بات کرو جنید, اللہ کے کاموں میں حکومت تو نہیں نہ بول سکتی. اگر آپ یہ سردیوں میں روزوں والی ریلیف چاہتے ہیں تو پھر 20 سال ہمیں اور حکومت کرنے دیں, خود ہی روزے سردیوں میں آ جائیں گے. مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کوئی سحر و افطار کے وقت کو ریلیف دے دیں پبلک کو. سحر افطار کے وقت کیا ریلیف دے دیں, بابرمان کو پراؤنٹھے لگوا دیں, یا راجہ ریاض کو پنجاب اسمبلی کے سامنے پکوڑے لگوا دیں, یا رحمان ملک ٹرنے پھرنے والا بندہ اسے سحری کے وقت پیپا کھڑکانے پہ لگا دیں.
जुनैद साहब ये पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, परांठा पकौड़ा पीपा पार्टी नहीं है। डॉक्टर साहब वैसे बना तो आपने इसको पीपा पार्टी दिया है। जुनैद साहब ये क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए आपकी बातें सुन लेती हूँ कि आप हमारे शहर के जुआई हैं, वरना मैं सेकंड में हसबे हाल को बेहाल कर दूं। बड़ा प्रोग्राम लिए फिरता है। डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम को आप इतना पसंद करती है कि आप सुहेल अहमद के लिए लाहौर में एक तकरीब मुनक्किद होती है, आप खास तौर पर इस्लामाबाद से लाहौर आती हैं और सुहेल अहमद की तारीफ करती हैं उस फंक्शन में। जो इस्लामाबाद से आने वाली बात है ना, वो तो ये है कि मुझे जो भी इनवाइट करता है, जाहिर है मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं जाती हूँ। अच्छा। और रह गई सुहेल अहमद की तारीफ की बात, तो मैं वजीर इत्तलात हूँ, मेरा काम है झूठ बोलना। वरना उसकी मैंने किस लिए तारीफ करनी है? बड़ा होता गारा कड्डन वाले बोकेयर करने फिटे मुँह सारे मोटिया ते मुंह ही फैले ना मुराद दे कन मोटिया तो बाहर निकले, उते उतरा मोटिया ते बच्चा पाए ते वो मुंह की वजह तो थले डिग पैंदा। मैं कद नहीं करनी ओदी तारीफ। उतरा नकलां लांदा फिरदा लोकां दी, उतो कहंदा मैं कश्मीरी हां, मेरे कोलों कसम चुका लिया मरासियां दा मुंडा ही। सोखा जी सिंह ये था आज का